بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے فرقہ اہل حدیث کے مناظر بہت بڑے عالم عمر صدیق۔ یہ اپنے جلسے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں زندہ باد کے نعرے لگوا رہے ہیں، جبکہ فرقہ اہل حدیث کے دوسرا گروہ، دوسرا ٹولہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط بتا رہا ہے۔ اور یہ بعض ٹولے نے تو فرقہ اہل حدیث کے بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ اگر ان کی باتیں قرآن حدیث پر پرکھیں گے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ فرقہ اہل حدیث کے اندر بھی کتنے سارے گروپ ہیں اور کتنی ساری پارٹیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں کہ ایک تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اچھا بتا رہے ہیں اور زندہ باد کے نعرے لگوا رہے ہیں، اور دوسرا ان پر فتوے ٹھوک رہے ہیں۔ یہ رات دن کرتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، حالانکہ فرقہ اہل حدیث خود ایک فرقہ ہے اور اس فرقے کے اندر بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اب آپ ان کو سنیں، یہ ہیں عمر صدیقی صاحب۔ تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 2 بار ہو چکی ہے، کوئی اہل حدیث کھڑا نہیں ہوا۔ اب کی بار اگر آپ نے ایسے کیا تو یہ نہ ہو کہ آپ کی عزت بھی جاتی رہے اور لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بڑے بڑے علماء آج نوجوانوں کو متاثر نہیں کر سکے؟ سبب کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حضرات، یہ 3 میری گزارشات تھی۔ اپنی شخصیت کو مسخ نہ کریں، اپنی محنت پر پانی نہ پھیریں، اور یہ جو اعداد و شمار 12 لاکھ کا ہے، یہ یہود و نصارہ دنیا کے وہ ادارے جو 9 مسلم کی گنتی کرتے ہیں کہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے اعداد و شمار کے مطابق 12 لاکھ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مجاہد اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور شیر اہل حدیث علامہ عمر صدیق صاحب۔ جی آپ نے سنا، یہ وہ جلسہ ہے جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں نعرے لگ رہے ہیں کہ وہ زندہ باد ہیں، اور دوسرا وہ جلسہ چل رہا ہے، جگہ جگہ ہو رہے ہیں جو فرقہ اہل حدیثی کے جلسے ہیں، جس میں وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کچھ نہیں پتہ، ڈاکٹر ذاکر نائک پہلے اہل حدیث سے اب اہل حدیث نہیں رہے ہیں۔ ایک نعرے دوسری جگہ وہ لگ رہے ہیں۔ تو یہ فرقہ اہل حدیث کے اندر بہت سارے گروہ ہیں، بہت سارے ٹولے ہیں، بہت ساری ٹولیاں اور پارٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ خود ایک فرقہ ہے اور فرقے کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ آگے سنیں اور کیا کہا عمر صدیقی صاحب نے۔ کے ذریعہ ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 2 بار ہو چکی ہے، کوئی اہل حدیث کھڑا نہیں ہوا۔ اب کی بار اگر آپ نے ایسے کیا، قسم ہے میری یہ تمنا ہے اللہ تعالیٰ میری زندگی بھی ذاکر نائک کو لگائے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ اور انہوں نے کوئی بات مسلک اہل حدیث کے خلاف نہیں کہی۔ یہ روئے زمین کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جہاں دل چاہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی جلسہ میں، کسی مجلس میں، انہوں نے جتنی باتیں بھی کی ہیں، ہمارے اکابرین نے وہ ساری باتیں لکھ رکھی ہیں۔ اتحاد امت کے بغیر اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتا ہے تو وہ جھوٹا اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث ہوتا ہی وہ ہے جس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، دماغ کھلا ہوتا ہے۔ ہماری بستوں کے اندر شیعہ بھی جمعہ پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے تمام مسلمانوں کے لیے جن کے ادارے، جن کی مسجدیں اور
کے سینے، جن کے دماغ، جن کی جماعت، جن کی دعوت کھلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل حدیث ہے، اور جن کا یہ جذبہ ہے کہ ایسا کلے جنت کے اندر جانا ہے، میرا یہ جذبہ نہیں جے، میں سارے پاسے جا کے تے بندے نال لے کے اہل حدیث بنا کے اللہ دی توفیق کے نال جنت لے کے جانا انشاءاللہ۔ میں موٹی مثال دینا، اے ساڈے بھرا دعوے والے جماعتوں دعویٰ کدھر انہاں اہل حدیث لفظ کسی مسجد پہ نہیں لکھیا، مدرسے تے نہیں لکھیا، حافظ سعید صاحب نے کدھر نہیں آکھیا دسو بھئی اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پاویں نہیں لکھ دے، نہیں کہیں دے، نہیں آکھدے، نہیں اظہار کرتے، ساری آدھے نے وہابی نے تے ذاکر نائک وہ پاویں لکھ باری آکھے میں اہل حدیث نہیں، تے ساری دنیا کی آندی ہے وہابی ہے، ساری دنیا کی آندی ہے وہابی ہے۔ الفضل ما شہدت به الاعداء، گواہیوں ہے جڑی مخالف دے جن نال تحقیق کو فروغ ملے اہل حدیث۔ جی آپ نے سنا، یہ تھے عمر صدیقی صاحب۔ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اتنی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے، یہ بھی کہہ دیا کہ میری عمر ڈاکٹر ذاکر نائک کو لگ جائے قسم کھا کر، آپ نے سن لیا۔ اور دوسری طرف وہ جماعت ہے، وہ ٹولہ ہے، وہ فرقہ ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسلام سے نکالنے کی باتیں کر رہا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اہل حدیث پہلے تھے، اب بچیں ان سے لوگ۔ تو فرقہ اہل حدیث کے اندر بھی خود اس طریقے کے لوگ موجود ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، بھڑ رہے ہیں۔ اب عمر صدیقی صاحب نے تو کہا کہ وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جو اتحاد کے بغیر، یعنی سب کو صحیح سمجھے، سب کو اچھا سمجھے، سب کو بڑھیا سمجھے اور اپنے آپ کو بھی صحیح سمجھے۔ یہ عمر صدیقی نے کہا کہ وہ اہل حدیث ہو نہیں سکتا جو اتحاد کے بغیر چلے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاں کی مثال دی کہ ہماری مسجد میں شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں، بریلوی بھی نماز پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی نماز پڑھتے ہیں، یعنی یہ سب کو پڑھنے دیتے ہیں، نہ چھیڑ کرتے ہیں، نہ چھاڑ کرتے ہیں، نہ رفع دین کی بات ہوتی ہے ان کی مسجد میں، نہ آمین کی بات ہوتی ہے، نہ فاتحہ خلف الامام کی بات ہوتی ہے، کسی چیز کی بات نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسری طرف فرقہ اہل حدیث کا ایک ٹولہ ہے جو نوجوانوں کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے رفع دین کیوں نہیں کیا، تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے آمین زور سے کیوں نہیں کہی، تو آمین پر فاتحہ پر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک طرف وہ ٹولہ ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں اور خود فیصلہ کر لیں کہ فرقہ اہل حدیث کے اندر بھی کئی گروہ ہیں، کئی گروپ ہیں، جبکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ فرقوں میں نہ بٹو، حالانکہ یہ خود ہی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی امام کو، کسی نیک لوگ کو اور قرآن کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے تو وہ خود بخود گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں جو حکم دیا ہے، قرآن پاک کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی اپنی ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ نے دو شخصیات کی ماننے کا حکم دیا، ایک نبی کی ذات ہے اور ایک غیر نبی کی ذات ہے۔ نبی کی ذات تو اللہ کے رسول ہے اور غیر نبی کی ذات اولی الامر ہے، اور اس سے مراد فقہا ہوتے ہیں، بڑے بڑے مجتہد ہوتے ہیں جن کی اللہ ہمیں ماننے کا حکم دے رہا ہے، جبکہ غیر مقلد کہتا ہے کہ اماموں کی ماننا اور مجتہد کی ماننا یا کسی کی ماننا یہ شرک ہے، نبی کے علاوہ کسی کی بھی بات ماننا یہ شرک ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حکم دے رہا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ فرقہ اہل حدیث قرآن مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا، اور قرآن کی ہم سب کو ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے۔ تو یہ اس بات کی نحوست ہے کہ اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، مجتہد کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان پر تنقیدیں کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر بھی خود پارٹیاں بن گئی ہیں، خود گروپ بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنے والے تمام فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔ آپ کو دونوں بیان سنوا دیے، فیصلہ آپ کریں۔